برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. سرکاری ملازم تو حلف لیتا ہے وہ ایسے نہیں کرے گا، ویسے نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، سیاست نہیں کرے گا، کہ اس بات کی وضاحت کریں. اور ٹویٹر پہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے، انہوں نے ان لوگوں کو روکا، ان کا کیمرہ بند کرنے کی کوشش کی. پاکستان میں تو لوگ کرتے ہیں نا ثوابی مظاہرہ، اور پولیس نے ڈنڈے مارے، بندے گرفتار کر لیے. بلکہ ان کی جو بھی فائٹ ہے، اس فائٹ میں آپ ان کو ڈیمیج ہی کر رہے ہیں، اور یہ طریقہ نہیں ہے احتجاج کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست جس پر آپ نے مجھے درخواست کرنے پر مجبور کیا، کمنٹس میں، اپنے کمنٹس میں دیگر یوٹیوبرز کے لیے، صحافیوں کے لیے یہ بات کیجئے کہ وہ اپنی ویڈیو میں مسلسل آواز اٹھائیں عمران ریاض خان کے لیے، اور یہ آواز آپ کو بھی اٹھانی ہے. الگ نیوز آپ مسلسل سبسکرائب کر رہے ہیں، اور آئی سی یور رسپانس اینڈ لو اینڈ یور سپورٹ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اس ویڈیو میں بات کریں گے، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، بلکہ دو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. ایک ویڈیو ہے ایک عام سے پولیس والے کی، اور یہ ویڈیو ہمیں بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک عام پاکستانی، کوئی بھی سرکاری نوکری والا، پرائیویٹ نوکری والا، عمران خان صاحب کی جو مقبولیت کا دعویٰ ہے نا، وہ ایویں ہی نہیں ہے. کس قدر محبت کرتا ہے ایک عام پاکستانی عمران خان صاحب سے باقی سیاستدانوں کے مقابلے میں، یہ اس ویڈیو میں ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے. ایک پولیس والا ہے جو اس ڈیوٹی پر موجود ہے جہاں عمران خان صاحب کی پیشی ہے، مگر وہ وہاں کھڑا ہو کر بھی یہ کہہ رہا ہے نوجوان، یار آج عمران خان صاحب کی پیشی ہے تو دعا کرنا کہ یار آج عمران خان صاحب کی پیشی ہے، عمران خان صاحب کے لیے دعا کیجیے، اللہ کرے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں. ہم یہ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے. تو یہ جو ہم پولیس والوں کو کئی دفعہ برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی نوکری کے، ڈیوٹی کے ہاتھوں مجبور ہیں. یہ ویڈیو ہی بتا رہی ہے نون لیگ والے دوستوں کو اس ویڈیو سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، خاص طور پر انہیں بڑی مرچیں لگ رہی ہیں اس ویڈیو سے. یہ ویڈیو وائرل کرنے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکاری ملازم ہے، سرکاری ملازم تو حلف لیتا ہے وہ ایسے نہیں کرے گا، ویسے نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، سیاست نہیں کرے گا. لیکن یہ ویڈیو جو ہے، یہ ایک عام آدمی کے جذبات کی ترجمانی ہے. دوسری ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے وہ ایک پرانی ویڈیو ہے. پرانی صاف طور پہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ویڈیو میں امتیاز عالم صاحب، آپ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو، امتیاز عالم صاحب کو دیکھیے. تو امتیاز عالم صاحب کے جو سر کے پچھلے حصے پر اور سائڈز پر بال ہیں، ویسے وہ فارغ البال ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کالے رنگ کے ہیں، اور امتیاز عالم صاحب کا حلیہ مختلف ہے. اب امتیاز عالم صاحب سیفما والے، ان کی ایک فرینچ ہے وائٹ کلر کی، اور اب وہ مطلب perhaps he does not dye his hair anymore. تو وہ نظر آ رہے ہیں. ویڈیو پرانی ہے. سیٹھی صاحب بھی کمپیریٹیولی ینگر، اور ان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. اب اس ویڈیو میں ڈسکس یہ کیا جا رہا ہے کہ سیٹھی صاحب کے ہاتھ میں جو ہے یہ مشروب مغرب کی بوتل ہے. ایسا نہیں ہے. سیٹھی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے. سیٹھی صاحب کو ایسے وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھی، مطلب بلا وجہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز چل رہی ہو تو آپ وضاحت پہ آ جائیں. اس میں سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے کہ مشروب مغرب ہے سیٹھی صاحب کے ہاتھ میں، اور سیٹھی صاحب جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. سیٹھی صاحب نے پھر ٹویٹ کر کے کہا کہ میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جیسے میں کچھ غیر قانونی، غیر اخلاقی کر رہا ہوں. یہ ایک پانی کا برانڈ ہے، غالباً فرینچ برانڈ ہے پانی کا. اب یہ جو اس کو انگلش میں پڑھیں گے تو شاید پیریئر پڑھ لیں گے، لیکن جو فرینچ ورڈ پڑھنے کا طریقہ ہے تو بڑا الگ ہوتا ہے. جس طرح ہم جو ہے وہ نوائر پڑھتے ہیں NOIR، تو وہ نواخ ہوتا ہے، وہ بڑا الگ طریقہ ہے. ہم جیسے پیرس پڑھتے ہیں وہاں فرینچ میں بالکل مختلف، غالباً پاغی پڑھا جاتا ہے اسے، تو وہ بالکل الگ طریقہ ہے. تو اس لیے انگلش میں اس کو اگر پڑھیں گے تو پیریئر پڑھ لیں گے. سیٹھی صاحب نے اس کی تصویر وغیرہ ڈال کے بیچارے وہ مجبور ہو گئے کہ اس بات کی وضاحت کریں، اور ٹویٹر پہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ہے. باقی کوئی بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، کیا کرتا ہے یہ اس کا اپنا میٹر ہے، اس پر زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. دوسرا یہ ویڈیو دیکھیے آپ، پھر تیسری ویڈیو کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ویڈیو ہے یہ یونیورسٹی آف ہل، جہاں پاکستانی ججز گئے ہوئے ہیں، اور جج دلاور بھی گئے ہوئے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا. تو جو جج دلاور ہیں ان کے پیچھے پہلے تو آپ نے دیکھا شایان کو، ان کے ساتھ ایک دو نوجوانوں کو جو یونیورسٹی آف ہل پہنچے تھے، اور انہوں نے یونیورسٹی آف ہل پہنچ کر وہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. یونیورسٹی سے پروبیبلی ایک اسٹاف ممبر باہر آئے، ممکنہ طور پر کوئی پروفیسر تھے، انہوں نے ان لوگوں کو روکا، ان کا کیمرہ بند کرنے کی کوشش کی. یہ سب کچھ ہوا. اچھا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کسی پریمیسز کے باہر، اب وہ اندر جا کے کس جگہ تک احتجاج کرے تھے نہیں پتا، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ وہ پبلک
پلیس نہیں تھی. لیکن اگر آپ باہر آ جاتے ہیں, اقوام متحدہ کے باہر مظاہرہ ہوتا ہے سڑک پہ, وہاں بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں, مظاہرہ ہوتا ہے. دنیا بھر میں جو پریزیڈنسی ہوتی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے, بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, ان کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں, لوگ آ کے مظاہرہ کرتے ہیں. تو باہر اگر آپ قانون کی حدود و قیود کو توڑے بغیر مظاہرہ کر رہے ہیں تو نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ, یہ آپ کا جمہوری حق ہے. پاکستان میں تو لوگ کرتے ہیں نا ثوابی مظاہرہ, اور پولیس نے ڈنڈے مارے, بندے گرفتار کر لیے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے موقع پر جو نوجوان زمان پارک آئے, پولیس نے گرفتار کر لیے. کراچی میں کچھ لوگ پریس کلب آئے تھے, پولیس نے گرفتار کر لیے. یہاں تو کوئی قانون پہ عمل درآمد ہو ہی نہیں رہا. بندہ پوچھے یار یہاں آئین معطل ہے, بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں, کس چکر میں, کس قانون کے تحت آپ یہ کر سکتے ہیں؟ لیکن کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں. پتہ نہیں پولیس جو ہے وہ سرکار کے احکامات کے تحت سب بھلا بیٹھی ہے, لیکن کر رہی ہے پولیس. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. لیکن وہاں پر پاکستانی اب یونیورسٹی کے باہر پہنچے, انہوں نے انصاف کا قاتل پلیکرڈز, پوسٹرز بنائے ہوئے تھے ہمایوں دلاور کی تصویر لگا کر, اور جج صاحب کو بتا رہے تھے کلر آف جسٹس, یہ انہوں نے لگایا ہوا تھا, اپنی نفرت کا اظہار کیا ہوا تھا, اپنے غم و غصے کا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے وہ وہاں پہنچے, بڑی تعداد میں پہنچے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرے ہوتے ہیں کہ فیملیز آتی ہیں, نون لیگ کے مظاہروں میں آپ دیکھیں باہر بھی, اس میں آپ کو فیملیز, بچے, خواتین وغیرہ نظر نہیں آئیں گی, چند لوگ نظر آئیں گے جو میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے مظاہروں میں فیملیز بھی آتی ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں. تو اسی طرح کا مظاہرہ تھا, بڑی تعداد میں پاکستانی پہنچے اور انہوں نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف مظاہرہ کیا ہے. اس میں امپورٹنٹ کیا ہے, ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ انہوں نے بریڈفرڈ میں کونسلیٹ کے باہر پرچم جو ہے وہ اتار دیا, پی ٹی آئی کا پرچم لہرا دیا. اچھا, جو پی ٹی آئی کا پرچم لہرانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ بڑا دھجیوں میں اور چیتھڑوں میں, مجھے اس پر بھی حیرت تھی. لیکن ایک شخص ہے جس کے سر پر ہڈی اور وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا رہا کیمرے میں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے, اب وہ پتہ نہیں پاکستان کا پرچم بیچارہ لگا نہ رہا ہو, کہا جا رہا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کا پرچم لہرا دیا, پاکستان کا پرچم اتار دیا. گالیاں دے رہے ہیں نون لیگ کے حامی لوگ سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو. ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں ایک صاحب پاکستانی پاسپورٹ کے 2-4 صفحے پھاڑ دیتے ہیں اور پاکستان کو, پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں. غلط ہے, ایسا کچھ ہوا ہے تو سراسر غلط ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں تو اس طرح سے, اس طریقے کے ساتھ آپ نہ پی ٹی آئی کی مدد کر رہے ہیں, نہ عمران خان کی مدد کر رہے ہیں, بلکہ ان کی جو بھی فائٹ ہے اس فائٹ میں آپ ان کو ڈیمیج ہی کر رہے ہیں, اور یہ طریقہ نہیں ہے احتجاج کرنے کا. ہاں, اب یہ جو آپ یونیورسٹی آف حل کے باہر مظاہرہ دیکھ رہے ہیں, اس مظاہرے میں آپ دیکھیں تو آپ کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی پرچموں کے ساتھ یہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پرچم ہیں اور پاکستانی پرچم لے کر مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ جو دعویٰ تھا نا پی ٹی آئی کے دوستوں کا کہ یہ بریڈفرڈ والا بھی اور دیگر چیزیں بھی, اور بعض ان کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ جو دعویٰ تھا, یہ دعویٰ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے, یہ نہیں ہے, درست نہیں ہے, اور یہ ہم نہیں کر سکتے. ہم پاکستان کو اس طرح سے اس کی بے حرمتی کریں, یہ ہم نہیں کر سکتے. پاکستان کے پرچم کی بے حرمتی کریں, یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پاکستان کے پرچم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اپنے مظاہرے میں اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں, صاف طور پر نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا, ینگ لائر, ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, عمران خان صاحب کے لیگل افیئرس کے لیے ترجمان, وہ گئے تھے, ایف آئی اے نے بلایا تھا, اور ایف آئی اے نے کہا تھا یہ جو جج ہمایوں دلاور ہیں ان کے معاملے پہ ہم نے عدالت کو رپورٹ دی. عدالت نے کہا جس کسی نے بھی یہ پوسٹ وائرل کی ہیں اس سے بھی پوچھیں. تو نعیم پنجوتا صاحب نے یہ چیزیں شیئر کی تھیں سوشل میڈیا پہ. پنجوتا صاحب کو ایف آئی اے نے بلا لیا کہ اب آپ آئیے, یہ ہماری تحقیق کے مطابق فیک ہے. اول تو جو ایف آئی اے نے تحقیق کی تھی اس تحقیق پر ہی بڑا سوالیہ نشان ہے, لیکن انہوں نے پنجوتا صاحب کو بلایا اور پھر خبر یہ آئی کہ پنجوتا صاحب کو وہاں پر انہوں نے حراست میں لے لیا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا. اب جج ہمایوں دلاور کا فیس بک پروفائل جب تک لاک نہیں ہوا تھا تو میں یہاں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ ویڈیوز ان کے فیس بک پروفائل پر یہ پوسٹس دیکھیں, میاں نواز شریف کی ایک عجیب گندی سی تصویر لگا کے ایک گندا سا اشارہ عمران خان کے مطالبے پر کہ استعفیٰ دو, اور پھر لکھا ہوتا یہ لو. اس کے بعد عمران خان صاحب کی تصویریں بگاڑ کر اور طاہر القادری صاحب کی تصویریں بگاڑ کر وہاں پر پوسٹ لگائی ہوئی تھیں, اور اسی طرح سے ایک جو شدت پسند تنظیم کے رہنما ہیں ان کی شکل بدل کر عمران خان صاحب کی شکل بگاڑ کر ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی. تو یہ کیا گیا تھا, اور یہ میں نے خود وہاں اکاؤنٹ پر دیکھا, بعد میں اکاؤنٹ لاک کر دیا گیا, اور میں نے کہا کہ یہ ٹویٹر پہ میں نے کہا
کہ یہ بالکل درست نہیں. ثاقب بشیر ہمارے دوست ہیں رپورٹر, انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل جج صاحب کے اکاؤنٹ پہ لگی ہوئی تھی. ایف آئی اے نے جو تفتیش کی اس پہ سوالیہ نشان ہے. تو پنجودہ صاحب کو انہوں نے بہرحال حراست میں لے لیا, یہ خبر آ رہی ہے. دوسرا, عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے داڑھی والے ایک نوجوان, وہ عمران خان صاحب کے پرسنل اسٹاف میں شامل ہیں, علی خان. ان کے بارے میں اطلاع آئی کہ انہیں جب لے جایا جاتا پولیس ایک موقع پر تو وہ فرار ہو گئے. اب پی ٹی آئی والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ فرار وغیرہ نہیں ہوئے, پولیس نے ان کو غائب کر دیا ہے یا ان کو غائب کر دیا گیا ہے, اور پولیس جان بوجھ کر اسے فرار کا کیس بنا کر پیش کر رہی ہے. عمران ریاض خان کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ عمران ریاض خان کو پولیس نے سب کے سامنے گرفتار کیا, بعد میں بتایا ہمارے پاس نہیں ہے. پھر ایک ویڈیو آ گئی, جب وہ ویڈیو آ گئی تو پولیس نے کیا کہا؟ پولیس نے کہا کہ جی یہ ویڈیو ہے اور ٹھیک ہے ہم یہ مان لیتے ہیں. ہمارے یہاں سے نکلے جو باہر لوگ موجود تھے, ایک ویگو ڈالا تھا, عمران ریاض خان نے ان سے مصافحہ کیا جیسے کہ وہ ان کو جانتے تھے اور ان کے ساتھ چلے گئے, ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں. پھر اس کے بعد ورکنگ گروپ بن گیا اور کچھ چیزیں ہمیں بعد میں پتہ چلنا شروع ہوئیں. یہ سب کچھ ہوا تھا. تو کچھ اسی طرح کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف اس کو بھی قرار دے رہی ہے. آپ کو جو میں تصویریں دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں تو علی خان آپ کو ہتھکڑیوں میں نظر آ رہے ہیں. پولیس کیا بتا رہی ہے کہ جس کو وہ ہتھکڑیوں میں لے کر آئی تھی وہ بھاگ گیا ہے, اور ہتھکڑیاں بھی ایسی کہ ایک ہتھکڑی میرے ہاتھ میں, ایک ہتھکڑی ساتھ والے کے ہاتھ میں, اور بندہ جو ہے وہ ہتھکڑی بھی لے گیا, ساتھ والے کو بھی لے گیا. کیا کہنا کیا چاہ رہی ہے پولیس؟ تو پولیس جو ہے وہ جو باتیں کر رہی ہے وہ ایسی ہیں جیسے زمان پارک 100 سے زیادہ پولیس والے گئے اور انہوں نے کہا وہاں پہ 4-5 بندوں نے ہمیں مارا پیٹا, ہمیں یرغمال بنایا, ہم سے سرکاری اسلحہ چھین لیا. تو یہ 100+ پولیس والے تو بالکل ہی ناکارہ نکلے. ان کو تو چاہیے کہ نوکری چھوڑ دیں, بلکہ ان سے پولیس کو اور حکومت کو چاہیے کہ نوکری چھڑوا دے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.